اور وہ داعش کا کمانڈر ایک دن میں، اور وہ بھی کابل میں ہے، اس کو ایک دن میں ان کے حوالے کیا جاتا ہے. کیا ہم ٹرمپ کے اتنے غلام بن گئے؟ ہم اس وزیر اعظم سے پوچھتے ہیں آپ کی پارٹی کا ہے، اس کو گولڈ میڈل مل گیا میرے خیال سے. اتنی تعریف ٹرمپ نے ان کی ہے، بلوچستان میں دیے، چمن میں دیے، یہاں پہ دیے، خیبر پختونخوا میں اپنی گورنمنٹ کے دوران ہزاروں کارکن ہمارے شہید ہوئے. آج تک ہم سے کسی نے نہیں پوچھا. لیڈرشپ جس میں مولانا شاہ امیر صاحب، وڈیرا صاحب، سرور صاحب، ان کی شہادت کی مذمت کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت اور تمام انفورسمنٹ ایجنسیاں جلد سے جلد ان کے قاتل کو گرفتار کر لیں. جناب اسپیکر صاحب، معذرت چاہتا ہوں، 2 گھنٹے ہو کے یہ سیشن چل رہا ہے. میر ظفر صاحب بہت عرصے بعد آیا، اس نے اپنی داستان اور اپنی جو تحفظات تھے، اپنے بیانات تھے، وہ بیان کیے. بالکل صحیح ہے، لیکن آپ سے درخواست ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا سیشن کو قانون کے مطابق اور رولز کے مطابق چلائیں. اپوزیشن لیڈر نے بات کی، اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کارروائی کر کے پھر بعد میں جتنے بھی ممبرز یا جتنے بھی پارلیمانی ایگزیکٹلی زبر خان صاحح، یہی میری ریکویسٹ تھی اور میں نے ان سے کہا بھی کہ ہم آپ کے ساتھ دیں گے، آپ سختی کر لیں. اپوزیشن لیڈر کا حق ہے کہ بالکل ایک ایمرجنسی اور ایک ایسی مذمتی قرارداد ہو یا بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کا حق بنتا ہے. باقی اگر آپ ممبر بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ موقع دے دیں. اگر ایک ممبر یہ سمجھتا ہے کہ جی بس مجھے اگر بات کرنے نہیں دیا تو میں چلا جاؤں گا اور ایجنڈے کے بعد کوئی نہیں بیٹھے گا، جب وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا ہے ایجنڈے کے بعد تو چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں. میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں. اور یہ جو اس طرح کے حالات بنتے ہیں، میں تھوڑی سی 2-3 منٹ بات کروں گا، زیادہ تفصیلی 20 منٹ یہاں پہ ہر ممبر بات کرتے ہیں. ماشاءاللہ اچھی بات ہے. اس طرح کے واقعات بلوچستان میں حقیقت میں جو ہمارے ممبروں نے، ہمارے دوستوں نے بات کی، حالات کچھ بہتر نہیں ہو رہے، حالات جو ہے وہ کنٹرول سے نکل رہے ہیں. اور سوال اٹھتا ہے، ہر ایک آدمی، ہر ایک عوام کا ہر بندہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ جی کون ہے ذمہ دار اس کے؟ اسمبلی ہے، ہم یہاں پہ 65 ممبر اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم اس کا تدارک کر لیں، یا اسٹیٹ اور گورنمنٹ کی؟ اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ گورنمنٹ پہ انگلی اٹھتی ہے کہ جی آپ نے عوام کے لیے کیا کیا؟ ہر روز یہاں پہ لوگ مرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، روڈز بلاک ہیں، نہ کوئی سے بھی جا سکتا ہے، نہ کوئی گلزار جا سکتا ہے، نہ کوئی کراچی جا سکتا ہے، نہ کوئی جوب جا سکتا ہے، بلکہ چمن اور قلعہ عبداللہ کے بھی آپ کو حالات پتہ ہے کیا حالات ہیں. ہم سے سوال پوچھتے ہیں لوگ، مجھے ووٹ دیا ہے، آپ کو ووٹ دیا ہے، کہ جی آپ نے کیا کیا ہے؟ چلو قلعہ عبداللہ کا میں ذمہ دار، چمن کا آپ، باقی صوبے کا کون ہے؟ کل مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے، آپ نے سوشل میڈیا پہ جناب اسپیکر صاحب دیکھا ہوگا، کابل میں 20 فوجی، امریکن فوجی مارے جاتے ہیں. اس کا ماسٹر مائنڈ ایک دن کے اندر امریکہ پہنچ جاتا ہے، اور ہمارے ملک میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بموں میں اڑائے جاتے ہیں. ہمارے وکلا 65 وکلا یہاں پہ شہید ہوئے سول ہاسپٹل میں. ہمارے اے پی ایس میں سینکڑوں بچے، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوئے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. ایف سی کا جوان شہید ہوتا ہے، پولیس کا ہوتا ہے، کوئی بھی بے گناہ بند یہاں پہ شہید ہوتا ہے. آج تک کوئی نہیں پکڑا گیا. اور وہ داعش کا کمانڈر ایک دن میں، اور وہ بھی کابل میں ہے، نہ کوئی اسلام آباد میں، نہ کوئی کوئٹہ میں، اس کو ایک دن میں ان کے حوالے کیا جاتا ہے. کیا ہم ٹرمپ کے اتنے غلام بن گئے؟ ہم اس وزیر اعظم سے پوچھتے ہیں آپ کی پارٹی کا ہے، اس کو گولڈ میڈل مل گیا میرے خیال سے. اتنی تعریف ٹرمپ نے ان کی ہے کہ ماشاءاللہ اتنا زبردست کام کیا ہے. آج تک اس عوام کا کسی نے نہیں پوچھا ہے کس کو کس طرح اڑایا جاتا ہے. شامیر صاحب کو کس نے کیا، سرور صاحب کو کس نے کیا، اور اس پہ ہم خاموش رہتے ہیں. مجھ سے یہ میں سوال کرتا ہوں، کوئی بے گناہ آدمی اگر قتل ہوتا ہے اس کو بموں میں اڑایا جاتا ہے. عوامی نیشنل پارٹی نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی. ہم عدم تشدد کے پیروکار ہیں، ہم باچا خان کے فلسفے کے پیروکار ہیں، اور یہی اس کا راستہ ہے. امن کا راستہ یہ ہے، شریعت کا راستہ یہ، اسلام کا راستہ یہی ہے کہ ہم اسی طرح امن لا سکتے ہیں. لیکن نہیں، ہم نے آج تک نہیں لایا. سوال ہی سوال اٹھتے ہیں. آج ہمیں بھی تھریٹ مل گیا ہے کہ جی کوئٹہ میں نہیں نکلنا ہے. بھائی 2 گاڑیاں آئی ہیں، 2 ہیلی کاپٹر، 2 موٹر سائیکلیں آئی ہوئی ہیں.
عام عوام کو میسج ملتا ہے کہ جی احتیاط کرے بازاروں میں نہ جائے. کیا کریں گے ہم لوگ؟ ہم چاہتے ہیں کہ مل کے بیٹھ جائیں. گورنمنٹ، عوام، اسمبلی مل کے اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں، ادروائز نہیں. ہم نہیں چاہتے کہ بلوچستان پر بدامنی پھیل جائے. ہم نہیں چاہتے پاکستان میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے. لیکن ہمیں سنا تو جائے. ہم کیا تجاویز دیتے ہیں؟ ہمیں کبھی اس سال میں کسی ایک سال کی اس پیریڈ میں مجھے تو کسی نے نہیں پوچھا. عوامی نسل پارٹی نے ہزاروں کی تعداد میں قربانیاں دی. بلوچستان میں دیے، چمن میں دیے، یہاں پہ دیے. خیبر پختونخوا میں اپنی گورنمنٹ کے دوران ہزاروں کارکن ہمارے شہید ہوئے. آج تک ہم سے کسی نے نہیں پوچھا. جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں یہاں پہ، اس سب کو بیٹھنا چاہیے، سوچنا چاہیے. چاہے وہ حکومت کے نمائندے ہو، چاہے اپوزیشن کے نمائندے ہو، چاہے باہر کے نمائندے ہو، اس اسمبلی کا حصہ بھی نہ ہو، ان کو بٹھائیں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، روز بروز ہو رہا ہے. اب 15 سال جس طرح میر ظفر صاحب نے کہا، نواب اسلم صاحب کے دور سے لے کے آج تک آپ سوچ لیں کہ یا امن امان کے اس حالات میں ہم بہتری کی طرف گئے یا ہم پیچھے گئے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم بہت پیچھے گئے. روز بروز خراب ہو رہا ہے. اس وقت بہت اچھا تھا حالات. اس کے بعد 2013 سے 2018 تک بہت اچھے حالات ہیں. آپ 18 سے 24 تک دیکھیں وہ کون سے حالات ہیں. آج تو اور حالات بن رہے ہیں. ہم اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے. ہم ہر ایک لاج پرسنٹ ایجنسیز کے نمائندے اپنی حفاظت کرتے ہیں. تو آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں، ٹھیک کریں اس کو. تو میں ایسا ہوں، مجھے تو پوچھ دیں میں کتنا اختیار رکھتا ہوں. اسپیکر صاحب آپ بلا لیں. میں نے آج بھی کہا کہ بھائی ہمیں بٹھا دیں، ہم آپ کو تجاویز دیں گے. میں تو کوئی ایجنسی کا کوئی سربراہ نہیں ہوں. میرے پاس تو فورس نہیں ہے. میرے پاس تو عوام کی طاقت ہے جو مجھے ووٹ دیا ہے. اس عوام کی طاقت کو کوئی سن لے. میں نہیں چاہتا ہوں بلوچستان خدا نہ خاصہ ہو جائے، وہ باہر سے دشمن کی نظریں یہاں پہ ہوں، میں ان کی مخالفت کرتا ہوں. میں نہیں چاہتا ہوں. میں پاکستان میں کوئی بدامنی پیدا ہو جائے، میں نہیں چاہتا ہوں. لیکن کوئی آپ کو پوچھتا ہے تو پوچھ لیں. میں یہی چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں جتنے ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں، پہلے ہم اسمبلی کے چلو پارلیمانی لیڈرز کو آپ اسپیکر صاحب ایک دن آپ بلا لیں. چھوڑو چیف منسٹر بلاتے ہیں نہیں بلاتے ہیں، آپ یہ اسمبلی کے فلور پہ بلا لیں. ہم ایک تجاویز کر لیں گے. پہلے ہم آپس میں بیٹھیں گے، کسی کو نہ کسی ادارے کے نہ کسی ادارے کے. آپ ایک روزوں میں بلاتے ہو یا روزوں کے بعد بلا لیں. آپ ہمارے 5-10 پارٹیاں پہ ان کو بلا لیں اپنے چیمبر میں بٹھائے کہ جی اس مسئلے پہ ہم سوچتے ہیں کیا کرتے ہیں. وہ جو تجاویز ہیں ہم آگے پھر گورنمنٹ کو دیں گے. گورنمنٹ اس پہ عمل درآمد کرتی ہے. واہ نہیں ہوتے تو ہم اپنا اسمبلی فلور پہ اس کا اعلان کر دیں گے کہ جی ہمارے بس میں نہیں ہے. پھر تو ہم لاچار ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ بات ہے جناب اسپیکر صاحب، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اس کا تدارک ہونا چاہیے. کم از کم وہ لوگ گرفتار ہو جائیں تو لوگوں کو تسلی ہوگا کہ جی میرا قاتل گرفتار ہو. تھینک یو زبیر خان.